صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری. حسب نسب کے حرام زادو عجیب بستی میں ڈل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو. زمین حق کے مہر فاطمہ ہے، ناچ کھا کے اگل رہے ہو. نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو. نعرہ حیدری. میں ملتمساں غلام بائی سے آؤں اور آ کے فضائل و مصائب پاک سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا. بواجب لانتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. بلند سے بلند تر صلوات. بار دیگر صلوات. محمد وآل محمد. تھوڑا فضائل بھی سنایا جائے کربلا صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. بآواز بلند تر صلوات. بر دشمن بطول لعنت، بر دشمن علی لعنت، بر دشمن زہرا لعنت، بر دشمن زہرا لعنت. حضرت جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دشمن زہرا پر لعنت نہیں کرتا وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. بر دشمن زہرا لعنت، بر دشمن زہرا لعنت، بر دشمن زہرا لعنت، بر دشمن زہرا لعنت، بر دشمن زہرا لعنت. پر محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بار دیگر صلوات. یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے. یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے جو منکر زہرا کے کلیجے کو جلا دے. جو منکر زہرا کے کلیجے کو جلا دے. اور وہ لعنتی ہے جس سے بھی راضی نہیں بطول. وہ لعنتی ہے جس سے بھی نہیں راضی نہیں بطول. لاکھ اس کو زمانہ رضی اللہ بنا دے. لائق تحسین میں کچھ لفظ پنجابی میں بول دوں گا، کچھ اردو میں بول دوں گا. آپ لائق تحسین ہیں وہ لوگ جو آل محمد علیہ السلام کے غم کے دنوں میں غم مناتے ہیں اور خوشیوں کے دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں. کیونکہ معصومین علیہ السلام کو ماننے کا طریقہ یہی ہے، جب آل محمد کے گھر میں خوشیاں ہوں تو خوشیاں کریں، جب غم ہو تو غم کریں.
1400 سال بیت گئے، شیعہ قوم کہتی رہی کہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. بطول زہرا سلام اللہ علیہا دربار خلافت میں گئیں تو کچھ لوگ تو نسل در نسل پیدا ہونے سے پہلے ہی شیعہ ہیں، کچھ لوگ بعد میں ہوئے ہیں. آپ کا بھی تجربہ ہے، سب لوگوں کا تجربہ ہے اس معاملے میں، مگر لوگ سرے سے اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. کہتے تھے اللہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، بطول زہرا جاتی اور اس کو جواب دے دیا جاتا یہ شیعہ قوم جھوٹ بولتی ہے. مگر میں سلام کرتا ہوں آل محمد علیہ السلام کے دروازے کے صدقہ میں ان اہل سنت برادران کو کہ جنہوں نے 2 سال پہلے برسر منبر چوراہوں اور بازاروں میں آ کر کہا کہ بطول زہرا پاک سلام اللہ علیہ گئی تھی اور وہ سچی تھی. مگر نہ تو 1400 سال گزر گئے، لوگ کہتے تھے کہ شیعہ نے خود اپنے پاس سے ایک بات بنا لی، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا. مگر آپ سب لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کی سرزمین پہ 2 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، تو پھر سنیوں نے ممبروں پہ آ کر بازاروں میں جا جا کر کہا کہ بطول گئی بھی تھی اور بطول قیامت تک کے لیے سچی بھی ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ لوگ لائق تحسین ہیں، دیار غیر میں آل محمد کے غم کا اہتمام کیا. میرے بھی نصیب میں چونکہ مہمان ہوں، میرے نصیب میں یہاں حاضری ممکن تھی. آل محمد نے کرم فرمایا، آپ لوگوں نے موقع دیا. میں آل محمد کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا بھی. دعا ہے آل محمد علیہ السلام اپنے کرم کے صدقے جو مومنین بیمار پریشان ہیں ان کی بیماریاں اور پریشانیاں دور فرمائیں، اور جن مومنین نے خاص دعاؤں کے لیے کہا ہے آل محمد کے صدقے میں اللہ ان پر کرم فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اور جن مومنین نے نہیں کہا ان کے لیے بھی دعا ہے، ان پر بھی مولا آل محمد کے صدقے میں کرم فرمائے. اور جو بندہ جس پریشانی میں ہے آل محمد کرم فرمائے اور ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. صلوات بر محمد و آل محمد. ہمارے دیگر صلوات. میں چونکہ جناب مولا امیر المومنین علیہ السلام سرتاج ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے، تو آپ کی اجازت سے میں 1 ربائی امیر المومنین علیہ السلام کے شان میں پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. صلوات بر محمد ایک نگاہ ملتفت دل میں اجالا کر گئی، ایک نگاہ ملتفت دل میں اجالا کر گئی، اور خوشبو ذکر علی ذہنوں کو تازہ کر گئی. خوشبو ذکر علی ذہنوں کو تازہ کر گئی. وہ علی ہیں ان کی عظمت میں اضافہ کیا ہوا، ان کی آمد ایک بت خانے
کو کعبہ کر ایک نگاہ ملتفت دل میں اجالا کر گئی خوشبوئے ذکر علی ذہنوں کو تازہ کر گئی ارے وہ علی ہیں ان کی عظمت میں اضافہ کیا ہوا ان کی آمد ایک بت خانے کو کعبہ کر صلوات پر محمد و آل محمد ہمارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پر محمد و آل محمد صلوات. اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں تو کوئی پریشانی نہیں. صلوات پر محمد و آل دشمن شبیر تیرے پیر تے لعنت. جناب مریم سلام اللہ علیہ بطول ہیں. جناب مریم سلام اللہ علیہ بطول ہیں مگر بطول وہ اتنی عظمت کی مالکہ ہیں جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کہ ان کی عزت و عظمت اور بطول کے عہدے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے فطرت کو بدل دیا اور بغیر باپ کے بیٹا عطا کر دیا اور مریم کو بطول ہی رہنے دیا. مگر مریم بطول کیسے ہے؟ مریم کو اللہ نے اپنے امر سے عیسیٰ عطا کیا اور مریم بغیر شوہر کے بطول ہے. مریم بغیر شوہر کے بطول ہے مگر بطول زہرا سلام اللہ علیہ کا کیا مقام ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہ بطول ہیں کہ جیسے ہی امیر المومنین علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں تو جناب سیدہ امیر المومنین علیہ السلام کی نالین کو صاف کرتی ہیں. حسن و حسین دنیا میں آتے ہیں بطول پھر بھی بطول ہے. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت یہ ہے کہ جب کبھی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو دروازے بطول پہ کھڑے ہو کے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت رسول. اور میں ایک عالم کا فقرہ سن رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے. وہ کہہ رہے تھے کہ انگلی کا اشارہ بھی دروازے کی طرف کرتے, صرف سلام نہیں پڑھتے, دروازے کی طرف اشارہ بھی کرتے. اور جب کبھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد تشریف لاتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور سر پہ بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عرض کیا کرتی بابا جان آپ میرے آنے پہ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟
تو رسول خدا فرماتے زہرا میرے جانے کے بعد تجھے پتہ چلے گا کہ میں تیرے لیے کھڑا کیوں ہو جاتا ہوں۔ سامعین محترم، عزاداران حسین، میرے شیعہ سنی بھائیوں، بات یہ ہے کہ کوئی انسان کائنات میں جو بات اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں کو بولے، لوگ کہتے ہیں کہ چلو اس کی بات کو مان لیا جائے، کچھ لوگ نہیں مانتے، کچھ مان لیتے ہیں۔ پھر جیسے ہی زندگی گزرتی جاتی ہے، اس کی زندگی کے آخری وقت آنے لگتے ہیں، دن قریب آنے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں چلو ساری زندگی کچھ نہیں مانا، جو آخری وقت میں جو لفظ بول گیا ہے اس کا ہی حیا کر لیا جائے۔ تو عزاداران حسین، میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو رسول خدا نے کہا، اے لوگو یاد رکھنا میں تمہارے لیے دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ تم میری اہل بیت علیہ السلام سے اور قرآن سے تمسک کرنا، ان سے جڑے رہنا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے رسول ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں تجھ سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، مگر میری اہل بیت سے مودت کرنا۔ عزاداران حسین، ابھی حدیث قصہ پڑھی جا رہی تھی، اس میں ایک فقرہ ہے، آپ بھی غور کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کہ جب جبریل علیہ السلام نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ یہ کون ہے، تو تعارف کرایا گیا پانچ تن کا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کہہ دیتے یہ رسول خدا ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ حسنین ہے، کہا نہیں، یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں اور یہ ان کے بچے ہیں۔ کاش دنیا بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو پہچان جاتی۔ عزاداران حسین، ایک دن کا واقعہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور بطول زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کے سر کو جھولی میں رکھا ہوا ہے۔ ایک عرابی آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے اور آ کے کہتا ہے، اہل بیت رسول، میں نے رسول خدا سے ملنا ہے۔ بی بی فرماتی ہے نہیں۔ دوسری بار آتا ہے، تیسری بار آتا ہے، جیسے ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تطہیر کے آنسو رسول خدا کے چہرے پہ گرتے ہیں تو پاک رسول آنکھ کھول کر جناب سیدہ کو کہتے ہیں، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا، بابا کتنی بار ایک عرابی دروازے پہ آتا ہے، رسول خدا نے کہا، یا علی دروازے پہ جاؤ پتہ کرو، تو جیسے ہی رسول خدا کے کہنے سے امیر المومنین علیہ السلام دروازے پہ جاتے ہیں، واپس یکدم مڑ کے کہتے ہیں، یہ عالم دین کے فکرے بول رہا ہوں، یکدم مڑ کے آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو جبریل بھی آیا ہے اور اسرائیل بھی آیا ہے۔ کہا، اسرائیل آیا ہے، اجازت چاہتا ہے۔ رسول خدا نے کہا، اے فاطمہ، یہ گواہ بنا رہا ہے، یہ آج تک کسی کے دروازے پہ اجازت لے کر نہیں آیا، یہ فاطمہ بطول تیرا حیا ہے کہ یہ بار بار آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے، اگر آپ حکم فرمائیں تو یہاں رہیں، اگر آپ حکم فرمائیں تو جا سکتے ہیں۔ عزاداران حسین، اسی طرح جیسے ہی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا آخری وقت آتا ہے تو جناب سیدہ خدیجہ کہتی ہیں، اور یا زہرا اپنے بابا کو بلاؤ، تو رسول خدا قریب آتے ہیں تو جناب سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے تیرے پاس سے کچھ مانگا نہیں کیونکہ کوئی کمی آپ نے رہنے نہیں دی۔ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے گھر میں تشریف لائے، آپ اللہ کے نبی ہیں، یا رسول اللہ
کائنات کے خزانے کی چابیاں میرے اونٹ اٹھاتے تھے، اور عرب کا کوئی سردار ایسا نہیں تھا جو میرا مقروض نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے ساری دولت تیری نالین پہ قربان کر دی۔ رسول خدا کہتے ہیں خدیجہ کوئی خواہش ہے تو بتا دے۔ کہا یا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، شیب ابی طالب کی بھوک اور مصیبتوں کی وجہ سے میں لاغر رحیف ہو چکی ہوں، میں بیمار ہو چکی ہوں۔ یا رسول اللہ میرا آخری وقت ہے، مگر ایک التجا ہے، میری زہرا کا خیال رکھنا۔ عزادار حسین وہ خیال جناب رسول خدا کو نہیں کہہ رہی تھی، وہ امت مسلمہ کو کہہ رہی تھی، اے لوگو میری فاطمہ کا خیال کرنا۔ وقت کروٹ بدلتا رہا۔ عزاداران حسین، مولا آپ لوگوں کو وہ باغ فدق دکھائے، ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت بار دیکھا، اس میں بہت دیر آج بھی گاڑی چلتی ہے، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اتنا بڑا باغ ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا رسول خدا اس دنیا تو تشریف گھن گئے، وقت بدلے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دے کول کچھ لوگ آ کے آدن یا سیدہ سانو باغ چو نکال دیتا گیا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دربار خلافت گئے، بہت دیر تو بعد تخت والے پوچھے کون ہے؟ کوئی آدھل 4 گھنٹے، کوئی آدھل 3 گھنٹے، کوئی آدھل 5 گھنٹے، کالم آندہ 5 منٹ بھی کھڑی رہی ہے، بطول تے ہے۔ بڑی دیر تو بعد پوچھے کون؟ آواز آیا تیرے نبی دی دھی۔ صاحب ممبر آندہ کیوں آئیے؟ بی بی فرمایا میرے باغ فدق تے تسا قبضہ کیتا ہے، آدھا کوئی نبیاں دی وراثت نہیں، نبی کہیں دے وارث نہیں، نبیاں دا وراثت صدقہ ہے جناب بطول۔ فرمایا قرآن تے کوئی نہیں لکھا۔ آدھا کیڑی دلالت؟ جو نبیاں دا ترکہ اولاد دا جناب سیدہ قرآن دیا آیتاں پڑھیاں جیڑی وراثت تے دلالت کر دیا، جناب سیدہ رسول خدا دے فرمان پڑھے۔ کافی دیر تو بعد آدھے کوئی گواہ ہے تڈو؟ بی بی آدھی یا علی میری گواہی دیو۔ مولا علی اٹھیا دل سچی بطول حق دے، آدھے کوئی ہور گواہ؟ دعا پترا دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھے حسین حسین میری گواہی دیو۔ تمہیں شہزادے اگے ود کے آدھے ساڈی ماں سچی ہے حق دے۔ لاجواب ہو کے آدھے کوئی ہور گواہ؟ دائیوں میں ایمن اٹھے نو نہ گواہی دیتی ہے، نال 2 مستورن سارے گواہی دیتی ہے، آدھے سچی ہے بطول حق دے۔ لاجواب ہو کے آدھے کوئی لکھیا ہی تو دیو۔ بی بی بابے دی تحریر آیت تطہیر علی تحریر چادر تطہیر دے نالو جدا کر کے بی بی بابے دا لکھیا پیش کیتا، جائیں ویلے بابے دا لکھیا پیش کیتا، جویں ایک بندہ اگے ودے رسول دی تحریر لو پھڑ کے
زمین تے سڑ چھوڑے بی بی رولا شروع کیتا بطول زہرا حسنین کو آدھیے نالے دی تحریر چاہ بی بی ممبر المخاطب ہو کے عدل میڈے پیو دا تخت سنبھال لے آئی تے قانون آدھے بدلا نہیں حق دے نہ دے او دے ممبر تے بے کے میڈے پاک گواہ جھٹلا نہیں بی بی آدھی قید زینب تے قتل شبیر تے میڈے سامنے مورا لا نہیں میڈی پترا باجو نب ویسی میڈی دی بازار رلال بی بی دیواران دے نال ٹیک گن لے جناب دائی ایمن جناب فضا دا سہارا گن کے بی بی گھر تشریف لے تھوڑے دل گزرے مسلمان دل یا علی بطول زہرا کو آخ روے نہیں مولا علی دل روندی تے ہولے عدل یا علی بطول زہرا روے قبر نبی بلند ہوندی ہے نبی دیا قبر چوادہ بلند ہوندی ہے علی مولا فرما دل بطول مسلمان دل ہولے روو بطول زہرا روندے رہے ہکڑی لوا کے مسلمان دے شریف لوگ جنہوں لوگ شریف آدھے کٹھے ہو کے بطول زہرا دے دروازے تے آگلا دے یا علی ایسا اس دروازے نو اگلا چھوڑنی ہے بطول زہرا دروازے دے کول آئے دے بطول دا دروازہ ہے تھا رسول کھڑ دے رے جبریل کھڑ دے رے آدھے جڑا مرضی کھڑ دے رہے وقت گزرے رسول لے رہے دروازے کو اگلا عدداران حسین علماء پڑھ دے ذاکرین پڑھ دے رہے نہ مسلمان نے دروازے بطول اگلائی حاجی عاشق قیامت آدھل ایک پاسے دروازہ ہے بے پاسے دیوار ہے درمیان چھ بطول کھڑی ہے جائے ملے دروازے لوگ لائل دروازے دیا تپ دیا ہویا میں کل ایک حرام زادل دروازے لولات ماری دروازہ جناب سید آدھے گر گئے دروازے چھ بیکا بطول دے پہلو چھ تھے موسل شہید ہو گئے کچھ مسلمان دروازے تے اتو لگ گئے ایک بندے نے جناب سیدہ دے ہاتھ درہ مارے ہاتھ زخمی کیتا ہے بطول زہرا دل دائی میں کو سنبھال میرا موسل شہید تھی گیا ہے اور ویلے بطول زہرا روندے رہندے ایک ڈھیلا واقع امیر المومنین آدل گھر جائے نادل بطول بیمار جو اوکے ہوئے ہو بی بی آدل یا علی ہتھا نال کھانا بنائی ویلیاں ہتھا نال کپڑے دوائی ویلیاں ادرات دا ٹائم ہے بابا میں کو نیندر چ ملے آج میڈا سر چوب کے آدل بطول روے نا آج دی رات تو میرے کول ہونے علی دی ڈھال اکلی آدل یا علی رو لئی علی آدل بطول بابے کول ونجے میری غربت دی شکایت نہ کرنا بطول آدل میں راضیاں ہتھ نال کھانا تیار کیتے بطول زہرا ڈوہاں پترا کو کنگیاں کر کے چھوٹے چھوٹے امام بن کے بطول زہرا حسنین کو عدل نانے دی قبر تے پہنچو دعا منگو بطول زہرا عدل یا علی میں سنیا مدینے دے لوگ تو کو سلام ہی نہیں کر دے بطول زہرا دی آواز سن کے علی دی غربت مولا دل بطول تسا سنیا ٹھیک ہے ہن میں سلام کرنا لوگ جواب لے دے راجرن علی راجرن یہ بطول ڈوہاں پترانو امام بن کے بطول زہرا دل نانے دی قبر تے جاؤ دعا منگ
کھانا تیار کر کے دروازہ بند کیتا بی بی فرماندن دائی دروازہ بند ہے میرے شہزادے تشریف لانے پہلے کھانا کھواویاں وقت در کھولے اے حجرہ نبی دا اے گھر زہرا دا دوویں شہزادے ماں دا حکم من کے چھوٹے چھوٹے قدمہ دے نال بطول زہرا دا حکم من کے نانے دی قبر تے آئے دوویں شہزادے امام اتارے نبی دی قبر تے رکھیا دل نانا ساڈی ماں بیمار ہے دعا منگن دوجے شہزادے دی آواز آندی ہے لالا ماں بیمار نہیں ماں زخمی ہے دعا منگن آیا قبر چ آواز آندی ہے ول ونجو جلدی ونجو تواڈی ماں دا انتقال ہو گیا ہے دوویں شہزادے بھائی گھر آئے دروازہ بندہ دائی فرماندے حسنین پہلے کھانا کھاؤ ماں کھانا پکایا ہے وقت دروازہ کھلے سا شبیرہ دل دائی میں کسنجان میں شبیرہ میں حسین میری ماں مر گئی ہے میں لکھانے یاد واندے ہو بی بی در کھلے حسنین امیر المومنین علیہ السلام غسل دے ویلے باورن علی جناب فضا دل یا علی تو شیر خدا ہے شیر روندہ نہیں علی عادل فضا زہرا دی غریبی دی حد مک گئی ہے زہرا دا پہلو زخمی ہے زہرا پاک دیاں پسلیاں ترٹ گئی ہیں میں تا زہرا دی غربت دے رونا جائیں ملے سارے مل گئے سارے ودا کیتا ہے ایک دیوار دے نال غریب کربلا بیٹھے علی فرما دے حسین ماں دا ودا کر لے آخری ٹائم شبیرہ دے بابا میں ماں دا ودا نہیں کرنا میری ماں فخر مریم جائیں ویلے عیسیٰ آئے او دی ماں نے قبر چو بازو بلند کی تن اما زہرا بلاوے گی تے میں آسا ازادران حسین شبیر آکھے آسی جو یاری والی رات یاری دی رات دنام آیا جناب سیدہ دے کفل دے بند ٹوٹ گئے بی بی فرما دیا ویڈا حسین میرے گلے لگ جا وے شبیر میں تے کنگیاں کر دی رہی ہے تیڑا ایک وال ترٹیا میں سارا سارا ڈی رواں بلد الصلوات